ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ آقا نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی آپ نے ہمارے پیش رو مقرر محب گرامی حضرت مولانا مختار احمد صاحب شمسی زیدہ مجدہ کی ایک مختصر اور اصلاحی تقریر سماعت فرمائی۔ ملک کے دو معروف اور نامی گرامی شاعر اسٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ شہنشاہ ترنم حضرت دلبر شاہی، جو ہم سب لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے، اور ان کی ناراضگی تب دور ہوگی جب مائک پہ وہ آ جائے۔ شاہکار ترنم ڈاکٹر اختر پرواز صاحب حبیبی کا بڑا خوبصورت کلام، ایمان افروز کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ تقریر کی تو اب شروعات ہوئی ہے۔ ابھی چترتھ ویدی صاحب تو آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پہ آ جائیں گے۔ میں آج آیا ہوں کسی ایک اہم مقصد کو لے کر اور ایک اہم عنوان اور ٹاپک لے کر، لیکن یہ عنوان ہر عنوان پر بھاری عنوان ہے۔ تقریر کرنے سے پہلے تضمین کے چند بند سماعت فرمائیں۔ سر ممبر تو کبھی برسر فاران گیا، سر ممبر تو کبھی برسر فاران گیا، عرش پہ بن کر وہ اللہ کا مہمان گیا۔ حق ہے ماشاءاللہ۔ عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان گیا۔ ایک نظر دیکھ لیا جس نے وہ پہچان گیا۔ ایک نظر دیکھ لیا جس نے وہ پہچان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت ہو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔
اور آج کل جو ہمارے علاقے میں حالات اس کے تناظر میں یہ بن سماعت فرمائے، دل کہیں اور گیا اور کہیں دھیان گیا، دل کہیں اور گیا اور کہیں دھیان گیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ دل کہیں اور گیا اور کہیں دھیان گیا، کیا بتاؤں تیری امت کا جو نقصان گیا، کیا بتاؤں تیری امت کا جو نقصان گیا۔ لوگ گمراہ ہوئے، ہاتھ سے قرآن گیا، لوگ گمراہ ہوئے، ہاتھ سے قرآن گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گدے سے مجھے مطلب نہ رہا دیر سے کام، خود گدے سے مجھے مطلب نہ رہا دیر سے کام، میں نے ہرگز نہ زمانے سے لیا سیر کا کام۔ بن گیا ان کے تصدق سے بڑے خیر سے کام، بن گیا ان کے تصدق سے بڑے خیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرنا، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اگر تم میرے نقش قدم پہ چل پڑے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن رسول کی جس اتباع کا نتیجہ اللہ کا محبوب بننا ہے، وہ اتباع نیری نقالی کا نام نہیں ہے کہ نماز خوب پڑھنے لگے، روزہ خوب رکھنے لگے، یہ کرنے لگے وہ کرنے لگے۔ اتباع نیری نقالی کا نام نہیں ہے۔ اگر نیری نقالی کا نام اتباع ہوتا تو ایسی نیری نقالی کرنے والے رسول اللہ کے زمانے میں منافقین بھی تھے، اوپر سے مسلمان اور اندر سے بے ایمان۔ نقالی تو وہ بھی کرتے تھے، جیسے نبی قیام کرتے تھے ویسے وہ قیام کرتے تھے۔
جیسے نبی رکوع کرتے تھے ویسے وہ رکوع کرتے تھے، جیسے نبی سجدہ کرتے تھے ویسے وہ سجدہ کرتے تھے، جیسے نبی تشہد میں بیٹھتے تھے وہ بیٹھتے تھے، جیسے نبی کرتے تھے ویسا سب کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے ان منافقین کو بے ایمان کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ نقالی تو تھی مگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں۔ اور ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ پیغمبر فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے آل اولاد سے زیادہ، دنیا جہان کے ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، اور جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے خدا کے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور ان سے والہانہ لگاؤ رکھتا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں کی تو اس دنیا میں ڈھیر ساری جماعتیں، ابھی پڑھا نا ڈاکٹر اختر پرواز صاحب نے 73، لیکن 72 جہنم میں جائے گا، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اور بات سنیے تو ہر فرقہ نبی سے محبت کا دعوے دار، سب کہتا ہے کہ سچی محبت تو ہم ہی کرتے، یا رسول اللہ ایمان آپ کی محبت کا نام ہے، لیکن اس دنیا میں آپ سے محبت کے ہزاروں دعوے دار ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ محبت کے ان ہزاروں دعوے داروں میں سچے دعوے دار کون ہیں، جھوٹے دعوے دار کون ہیں، حلوہ کھانے والے مجنو کون ہیں، اور بوٹی دینے والے مجنو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو میرے نبی نے ایک پہچان بتائی محبت، غور سے سنیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حبک الشیء یومی و یوسم، تمہارا کسی سے محبت کرنا یہ تمہیں اندھا بھی کر دے گا اور تمہیں بہرا بھی کر دے گا۔ نبی کے فرمان کی روشنی میں سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا عیب دیکھنے سے اس کی نگاہیں پھوٹ جاتی ہیں اور اس کا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والا محبوب کا عیب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں تو خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے، کوئی عیب کبھی نظر نہیں آتا، خوبی نظر عیب نظر نہیں آتا۔ اور اگر محبت کے دعوے کے باوجود اگر محبوب کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو نبی کے فرمان کی روشنی میں وہ اپنے دعوے محبت میں سچا نہیں جھوٹا ہے۔ تو یہ تو عام محبت کی پہچان ہے کہ سچی محبت اگر کسی کو کسی سے ہو گئی تو محبوب میں عیب ہے بھی تو نہیں دیکھ سکتا، عیب ہے بھی تو نہیں سن سکتا۔ لیکن یاد رکھنا
ایمان جس محبوب سے محبت کا نام ہے، اس محبوب میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اس سے محبت کا دعویٰ کر کے اگر اس کے اندر کوئی عیب نکالے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے محبوب میں کوئی عیب ہے، یہی بات تو صحابہ نے کہی۔ حضرت حسان ابن ثابت انصاری بارگاہ رسالت کے درباری شاعر، جن کے لیے نبی مسجد نبوی میں منبر بچھواتے تھے، اور حضرت حسان ابن ثابت اس منبر پہ کھڑے ہو کے نبی کی نعت پڑھتے تھے۔ اور پیغمبر سنتے تھے، صحابہ سنتے تھے، اور سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ حضرت حسان ابن ثابت پڑھ رہے ہیں، نبی کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور میری یہ آنکھیں دیکھیں گی کیسے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ تو دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اور آج سے 1400 سال پہلے جو بات صحابی رسول نے کہی تھی، 1400 سال کے بعد وہی بات بریلی کے عاشق رسول نے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لم یأت نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ لم یأت نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آپ جیسا تو دیکھنے میں آیا ہی، اور آئے گا کیسے؟ مثل تو نہ شد پیدا جانا، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور جب پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے۔ مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے۔ یا رسول اللہ، دنیا جہان کی شہنشاہی اور بادشاہت کا تاج اگر کسی کے سر پہ شوبھا دیتا ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی کا سر ہے، آپ ہی کا سر ہے اور کسی کا سر ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا، آپ کو تو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ پیدا کرنے سے پہلے رب نے اپنے محبوب سے پوچھا، محبوب بننا کیسا چاہتے ہو؟ جیسا بننا چاہتے تھے ویسا اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی روشنی میں جب عیبدار محبوب میں عیب دیکھنے والا بھی اپنے دعوی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا، تو جو خدا کا محبوب بے عیب ہے اس سے محبت کا کوئی دعویٰ کرے اور اس محبوب میں عیب نکالے تو وہ کیسے سچا ہو سکتا؟ آسان لفظوں میں 72 جہنمی جماعتوں میں اور ایک جنتی جماعت میں اگر کوئی واضح انتر ہے تو یہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی یہی وہ جماعت ہے
جب بولتی ہے تو نبی کی تعریف بولتی ہے، جب دیکھتی ہے تو نبی کی تعریف دیکھتی ہے، جب بات کرتی ہے تو نبی کی عظمت شان کی بات ہے کہ نہیں؟ اور دوسری جماعتیں جتنی ہیں وہ تو ہماری طرح تھے، ہے کہ نہیں؟ تعریف کی بات ہے۔ اپنا کپڑا خود دھوتے تھے، حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ سب تعریف کی بات ہے۔ ہمارے اسٹیج پہ یہ سب نہیں سنی، دوسروں کے اسٹیج پہ یہی سنی۔ ہمارے یہاں بات ہوئی عظمت رسول، ان کی شان کی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان نبی کی محبت کا نام ہے، محبت نہیں تو ایمان۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ لیکن یہی ایک جماعت ایمان والوں کی، جنت میں جانے والوں کی، اہل سنت و جماعت کی، یہی کھل کے بولتی ہے کہ ہم سنی ہیں بریلوی، بولتی کہ نہیں بولتی؟ اور دوسری جماعتیں جتنی ہیں، اگر نیا کوئی آدمی پیدا ہوا اس جماعت کا کسی سوسائٹی میں، تو بولے گا کہ ہم فلاں ہیں، بول دے تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کرنا پڑے، خالی بتا دے کہ فلاں جماعت کا ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ وہابی سے پوچھو کہ تم ہو وہابی تو فوراً کہے گا نہیں تو نہیں تو کہے گا کبھی۔ وہابی سے پوچھو کہ تم ہو وہابی تو فوراً کہے گا نہیں تو نہیں تو، ہے کہ نہیں؟ ہے نا بات؟ ارے پرواز صاحب بہت مشکل میں پھنسے ہوئے، کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ میں وہاں، دقت یہی ہے میرے ساتھ، کہتے نہیں ہے کہ نہیں؟ اور بات سب وہاں بھی تھی۔ آج میں چند باتوں کی وضاحت کر دینا، پرانی باتیں تو بہت، اصل چیز یہ ہے کہ ابھی پاس پڑوس میں ایک صاحب نے توبہ، ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب، نام لینا ضروری نہیں ہے، نام لینا تو ضروری نہیں ہے، ایک صاحب نے توبہ کی، وہ کبھی اپنے آپ کو وہابی، عالم یہ ہے کہ وہ صاحب پہلے پہلے حضور سراج ملت علیہ الرحمت والرضوان سے ملے، سراج ملت کا علاقہ ہے، بیت الانوار کا فیضان ہے اس پورے علاقے، عارف باللہ سیدی سرکار شاہ نور الہدی علیہ الرحمہ کا خصوصی کرم ہے کہ علاقے کے مسلمانوں کی اکثریت سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے وہ مرید ہوئے سراج ملت شاہ سراج الہدی علیہ الرحمہ، وہ خالی پیر نہیں تھے، زبردست عالم دین تھے، سیدی سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان
بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صف اول کے شاگردوں میں سبحان اللہ مبارک پور میں جب وہابیت کے ورد حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے جنگ چھیڑی تھی تو حضور سراج ملت ان کے دست و بازو شان تھی ان علماء ان جیسے جامع شرائط پیر کے نیتا جی بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی، کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے ان کا دامن چھوڑ اور مرید ہو گئے امام ملت حضرت علامہ سید اصغر امام صاحب قبلہ۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر آدمی کفر کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے، لیکن کسی سے مرید ہونے کے بعد اگر بلا وجہ شرعی دوسرے پیر سے مرید ہوتا ہے تو مرتد فی طریقت ہو جاتا ہے۔ دوسرے پیر سے مرید کی تبھی انومتی کسی کو ملتی ہے جب پیر لائق پیری نہ رہے، اور جب تک پیر پیری کے لائق ہے ایک مرید کو ادھیکار نہیں کہ اس پیر کا دامن چھوڑ کے کسی دوسرے پیر میں مرید ہو جائے، اور اگر مرید ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی کفر کیا ہے، اس نے دین سے خارج ہوا ہے، بیوی بھی نکاح سے نکلی ہے اور پیر کی مریدی سے بھی یہ نکلا، تبھی نہ دوسرے پیر سے مرید ہوگا۔ نیتا جی گئے 95 میں غالب الیکشن کے موقع امام ملت سید اصغر امام صاحب قبلہ کے پاس مرید ہو گئے، لیکن کب مرید ہوئے؟ اس سے پہلے یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر قبلہ سے نیتا جی کی حقیقت کو چھپا کے مولویوں نے غلط سوال کر کے صحیح جواب، غلط سوال لیکن جواب تو صحیح ہے، کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب، لیکن سوال اگر غلط ہو جائے تو وہ صحیح جواب غلط ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات آج سے 25 سال پہلے سوال کیا کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر آج لوگوں کو گمراہ ہے۔ بات اتنی لمبی ہے کہ پوری میں کر نہیں سکتا۔ سوال کیا کیا گیا ہے کہ سراج احمد انصاری ایک نیتا آدمی ہے، غور سے نام آئی گیا کہ سوال میں نام، سراج احمد انصاری ایک نیتا آدمی ہے، ایم ایل اے کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا سبوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، مسلمانوں سے بھی، غیر مسلموں سے بھی، بد مذہبوں سے بھی، بد عقیدوں سے بھی۔ اسی بنیاد پر ان کو کچھ لوگ وہابی سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں سنی ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ہوں، آئندہ بھی رہوں گا۔ اسی طرح کا سوال ہے، یہی نہ سوال ہے؟ یہ سوال کتنا جھوٹ ہے۔ اگر اطراف کے علماء نے، عوام نے نیتا جی پہ وہابیت کا الزام رکھا تھا تو اس بنیاد پر نہیں کہ نیتا گیری کے چکر میں وہ ہر فرقے سے مل
آج سے 25 سال پہلے ان کے سالے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی ایک بیٹھک، تو انہوں نے اپنے سالے سے کہا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے ایک کے طلاق پڑتی۔ غور سے سنیے، ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔ یہی قرآن کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک مجلس میں کوئی 3 طلاق دے دے تو 3 پڑے گی، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ ایک ہی پڑتی، اس لیے تم اپنی بیوی کو لوٹا لو، اور اس مسئلے میں کوئی عالم مجھ سے بحث نہیں۔ اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں مٹھی بھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے وہابیوں ہی کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی، اور کسی کا مسئلہ نہیں۔ اور شیعوں کا 12 امامی شیعوں کا، اور وہابیہ غیر مقلدین، سعودی عرب کے وہابیوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں جب یہ مسئلہ چھڑا تو بڑے بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بھی یہ طے کیا کہ نہیں، چاروں امام کے مسلک کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ یہی پر ہے سعودی عرب میں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو سنی کہے اور مسئلہ وہابیوں والا بتائے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے اس کو؟ دل کسی نے دیکھا ہے؟ ہم تو بولی سنتے ہیں، بولی سے دوسروں کا عقیدہ پہچانتے ہیں۔ بولی اگر کوئی بولے گا وہابیوں کی اور کہے میں وہابی نہیں ہوں تو مانی جائے گی بات؟ صرف یہی نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو اس نے ایک کہا، بلکہ پورے علاقے کے علماء کو چنوتی دی کہ اس مسئلے میں کوئی مجھ سے بحث نہیں کر سکتا۔ اسرار کے لوگ میرے پاس آئے، کہا کہ ایسا مسئلہ چھڑ گیا، نیتا جی نے کہا ہے کہ کوئی عالم مجھ سے اس ٹاپک پہ بحث نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تحریر لکھ کر کہ نیتا جی سے کہہ دینا فلاں تاریخ کو میں تسرار آ رہا ہوں، اس دن وہ رہیں گے، میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بحث کرنے کے لیے۔ جب میری تحریر نیتا جی کے پاس پہنچی تو جیسے آج ان لوگوں کی عادت ہے دھمکی دے کے نروس، یہ عادت اس وقت سے چل جاتی۔ آج بھی میں بیسڑی میں آیا ہوں تو دھمکی مل چکی تھی کہ تسرار کے روڈ پہ ہم لوگ لیٹ جائیں، مفتی صاحب یا تو گاڑی چڑھا کے چلے جائیں یا ہم لوگوں کا فیصلہ کر کے جانے تو جانے نہیں دیں۔ ہمارے پاس بھی دوسرا راستہ تھا، میں وایا رنگ کا بھی آ سکتا تھا، لیکن میں بد مذہبوں کی چنوتی سے گھبراتا نہیں ہوں۔ میرا نام مجاہد حسین ہے اور یہ نام حضور سراج ملت نے رکھا۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر! میرے والد حضور سراج ملت کے مرید تھے۔ میں اپنا راستہ نہیں بدلتا، میں دوسروں کا راستہ بدلتا ہوں۔ میں اسی راستے سے آیا جس راستے میں وہ لیٹنا چاہتے تھے، مگر لیٹنے والے نہیں ملے۔ اللہ کا شکر، ہو سکتا ہے جاتے ہوئے مل جائے۔ خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی دھمکی دی گئی مولانا سے کہہ دینا تسرار آئیں گے، لاٹھی چلے گی، ڈنڈا چلے گا، لڑائی ہو جائے گی، مت آئیں گے۔ ہم نے جواب میں کہلا بھیجا
کہ چنوتی میں نے نہیں دی تھی، آپ نے دی تھی۔ اگر وہاں لاٹھی چل جائے تو مجاہد بھی اسی علاقے کا رہنے والا، اسی علاقے کا رہنے والا، چلے گی تو دیکھا جائے گا۔ میں نے جو تاریخ دی ہے ہر قیمت پر پاؤں۔ ہمارے قاری عاشق الرحمان صاحب چمہ کے مرد مجاہد، یہ قاری یوسف صاحب تھی سر ٹٹکا کا، ان کو تو آپ جانتے ہیں، شیرے میں نشتر چپ ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ دونوں جمعہ میں جلسہ تھا بہت بڑا، ہم نے وہاں اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کی کم نصیبی سے ہمارے علاقے میں بھی ایک وہابی پیدا ہو گیا، فلاں تاریخ کو میں بحث کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی آئیے۔ پورے اطراف کے مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع بنا پوسٹر اور اشتہار کے موجود ہو گیا تسرا۔ تب اطہر بابو کی پیدائش نہیں ہوئی تو آج آئے ہیں لوگوں کے ساتھ، تب کی بات پیدائش نہیں ہوئی۔ ہاں ان کے نانا باحیات مولوی نظام الدین مرحوم صاحب، انہی کے اشارے پر میں آیا تھا وہاں تسرا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی اور تفصیلی تقریر کی، لگ بھگ 3.5 سے 3.25 گھنٹے۔ تب میں جوان تھا، اب تو بڑھاپے کی سرحد میں گھس گیا، 61واں سال میرا تھا، لیکن تب ایک دم ٹینڈر ایج میں تھا، 3.25 گھنٹے لگ بھگ تقریر ہوئی۔ تو میں وہاں جب گیا تسرار میں، حافظ شمیم صاحب، قاری کمال صاحب، یہی لوگ ہمارے ساتھ، وہاں گئے تو نیتا جی پٹنہ چل گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پٹنہ گئے تھے کہ آسے پاس کے کونوں گاؤں میں چھپے تھے، اس لیے کہ سچ وہ کم بولتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ اور موقعوں کی بات تو چھوڑیے، کوئی بار توبہ کرنے کے بعد ابھی جب بریلی شریف توبہ کرنے گئے تو جاتے ہوئے بھی سچ بولنے کی توفیق نہیں ملی۔ وہاں توبہ کرنے جا رہا تھا، وہ سچ بولنے کی توفیق نہیں ملی۔ کہاں ہے نیتا جی؟ کہا ہم تو رانچی آ گئے، اور تھا تربے نہیں ہے، کہتا ہم تو رانچی آ گئے، اور اتفاق سے تو مولوی بھی تھا۔ مولوی حدیث میں آیا ہے نا، شرار الناس شرار العلماء، خیار الناس خیار العلماء، لوگوں میں سب سے اچھے بھی عالم ہیں اور سب سے برے بھی عالم ہیں۔ اچھا عالم وہ ہے جو لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرتا ہے، برا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اندر بدعت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو مولوی، ایک مولوی سے پوچھا گیا کہاں ہے جی؟ کہا پل پل، وہ بھی تربے نیت ہوئے، کہا پل پل، ڈالٹن گنج کے پاس ہے پل پل۔ ایک دوسرا مولوی حافظ طبیب صاحب کو ملا اسٹیشن پہ، کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ لکھنؤ جا رہے ہیں۔ کاہے کے لیے جا رہے ہیں لکھنؤ؟ ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کڈنی میں پرابلم ہو۔ یہ ہے موجود، یہ بھی تھے ایک مولانا اکبر، یہ نیتا جی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ پٹنہ گئے ہیں، لیکن کہاں پتا کہ جھوٹ بولے کے ساتھ پتا چلے گا؟ ایک بار آدمی جھوٹ بول دینا تو اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ ہم لوگ اردو کی دوسری والا چرواہے والا پہلی اردو کی پہلی میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک لڑکا چڑھاتا تھا بکریاں،
गांव से बाहर गया बकरियां चराने, मजाक की सूझी उसको, हल्ला करने लगा, अरे भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले दौड़ के चले गए, अरे भेड़िया आ गया। वहां गया तो एक टीले पे चढ़ के लड़का हंसने लगा, कहा बुद्धू बना। तो क्या करते, वापस आ। दूसरे दिन वास्तव में आ गया भेड़िया, सही में भेड़िया आ गया। फिर शोर मचाया, अरे ऐसी झूठ बोलता है, क्या एतबार नहीं गए लोग, भेड़िया उसको भी खा गया, उसकी बकरियों को भी खा गया। यानी एक के बार में लोगों का एतबार उठ जाता है जब आदमी झूठा हो जाता है। तो पता नहीं झूठ बोले थे जी सच बोले, कहा पटना चले गए हैं और ये तहरीर देके गए हैं, इसका जवाब आपको देना। तहरीर मिली, 3.5 पौने 4 घंटे की तकरीर में मैंने उस तहरीर में उठाए गए सारे एतराज़ात का तफसीली जवाब दिया था, क्योंकि मैं पूरी तैयारी से पढ़ के आया था, तकरीर करने तो नहीं आया था, मुनाजरा करने, ये पूरी तैयारी थी। मगर जिसने मुनाजरे की चुनौती दी थी वही भाग गया, तो मजबूरी में तकरीर करना पड़ा। क्या तकरीर? तो जो वहाबियों का मसला पहली बार इलाके में बताए, वो 25 साल के बाद मौलवी उससे संबंधित ये सवाल करें कि मेल जोल की बुनियाद पर, मानने वाली बात, ये गलत सवाल है कि नहीं? गलत सवाल, इस बुनियाद पर वहाबी। चलिए साहब, तकरीर करके मैं जब गया इलाहाबाद और उसके बाद एक बार लौटा तो इलेक्शन चल रहा था। हमारे लोगों ने बताया कि अरे सिराज ने तो तौबा करके सैयद साहब की बैअत कर ली है, सैयद असगर इमाम साहब। क्या अच्छा तौबा कर लिया? हमको लगा कि अभी तो तलाके का मसला था, इसी में गलती की थी उसने, जरूर तौबा कर लिया। तो क्या दिक्कत है ना मानना? ऐसा थोड़ी ना पहली बार हम नहीं माने, पहली बार मान ली थी मैंने तौबा। लोगों ने कह दिया सैयद साहब के हाथ पे तौबा कर ली, मुरीद हो गए, मान ली हमने तौबा। सैयद साहब ने उसके समर्थन में तहरीर दे दी, मैंने भी समर्थन में तहरीर दे दी। नहीं माना, आज मुझ पर तोहमत लगाई जाती, मानते नहीं। अरे मान चुका हूं मैं, माना था एक बार। सिलसिला चलता रहा, इस बीच न जाने कितनी बातें मौसूल होती रही। नेताजी तो इस मौके पैसा कर, उनके आदमी सुनता रहा। जब तक कोई ठोस सबूत न हो किसी के विरुद्ध, आम लोगों के बीच वो बात नहीं करता था जब तक ठोस सबूत न हो। लेकिन आज से 2 साल पहले तीजे के मौके पर उसने एक तकरीर की, और तकरीर जो की उसकी ऑडियो क्लिप तसरार वालों ने मुझे, तो उसमें थोड़ा सा आप सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा, जरूरत की बात है। बहुत बड़ा हंगामा पैदा हो गया है इलाके में, लोग गुमराह कर रहे हैं दूसरों को। अपने इलाके की हकीकत को समझना जरूरी है, और कैसे फरेबी लोग इस इलाके में जन्म ले चुके हैं उनके फरेब को समझना जरूरी, वरना आप गुमराह हो जाएंगे, और गुमराह हो गए तो गुमराही का ठिकाना जहन्नम के सिवा कहीं नहीं है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुरान में एक आयत है, वश्शुराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शायर वो हैं जिनकी पैरवी बहके हुए लोग करते हैं।
पूरी बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेन बात है वो मैं बता रहा हूं कि शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं, मगर ये बात किन शायरों के ताल्लुक से कुरान ने कही है? ये बात उन शायरों के ताल्लुक से कही है जो काफिर थे, मुशरिक थे, खुदा के महबूब की मजम्मत में शेर कहा करते थे माज़अल्लाह, उनकी हिजों में शेर कहा करते थे माज़अल्लाह। कुरान ने उन काफिर मुशरिक शायरों को कहा कि ये शोरा वो हैं जिनकी पैरवी बहके हुए लोग। शायर भी बहका हुआ और उसकी पैरवी भी बहके हुए लोग करते हैं। ये तो कुरान ने मुशरिक शोरा के बारे में कहा, लेकिन सिराज अहमद अंसारी ने इन शायरों में नात कहने वाले शायरों को भी शामिल, और क्या कहा, चाहे वो नात ही की शायरी क्यों न हो, शोरा की पैरवी बहके हुए लोग करते हैं। नात सुन के सुभान अल्लाह कौन कहते हैं, वाह वाह कौन करते हैं? ये हिदायत याफ्ता लोग नहीं है बहके हुए। याद रखना, कुरान की जो आयत मुशरिकीन के हक में उतरी हो उसको मुसलमानों पे फिट करना ये वहाबियों और खारजियों का पुराना तरीका, पुराना तरीका। बुखारी शरीफ में सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर का एक फरमान मौजूद है, काना इब्नु उमर यराहुम शिरार खल्किल्लाह फइन्नहुम मुंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत खवारिज को, वहाबियों ही का दूसरा नाम खारजी है, असल में खारजी थे, अब वहाबी के नाम से हैं या आईएस के नाम से, ये दोनों खारजी, चाहे आईएस के नाम से हो या वहाबी के नाम से। और मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में बराम इस्लाम जो आतंकवाद है उन सब के पीछे वहाबियत है। वहाबी जमात वो जमात है जिसने इस्लाम के अमन और शांति के पैगाम को बसे पुष्ट डालकर दुनिया में मजहब के नाम पे दहशतगर्दी फैला रखी है। इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बस ना, इस्लाम तो अमन और आशती का मतलब है, सलामती का मतलब है, रहमो करम का मतलब है, जुल्म और तशद्दुद का इससे कोई खैर। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि खवारिज को अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर इन्होंने उन आयतों को जो काफिरों के हक में उतरी थी मुसलमानों पर जज्बा कर। अब सिराज अहमद को देखिए, ठीक उसी रविश जो आयत कुरान की मुशरिक शायरों के बारे में उतरी थी, नात कहने वाले शायरों पे फिर कर। हालांकि नात कहने वाले शायर की शान आपने अभी सुनी कि रसूलुल्लाह उनके लिए मिंबर बिछा, उनकी शायरी मस्जिदे नबवी में सुनी जाती थी, रसूलुल्लाह सुनते थे, रसूल के सहाबा, है कि नहीं? नातिया शायरी करने वालों की ये अहमियत है, और उसने इसको फिट कर दिया इस आयत में, नातिया शायरी करने वाले शायरों पर। ये किन की बोली है? सुन्नियों की बोली नहीं है, वहाबियों की बोली है। और एक बात और अर्ज करूं, उसी तकरीर में उसने इमाम आली मकाम की शहादत को हल्का करने के लिए क्या कहा, गौर से सुनिएगा, कि इमाम आली मकाम की शहादत के ताल्लुक से जितने वाकयात बयान किए जाते हैं वो सब शियों के लिखे हुए, सच्ची बात कोई नहीं बताता। आपके ये उलमा वही बात बताते हैं जो शियों की लिखी, मतलब झूठी बात कोई बात नहीं, सच्ची बात कोई नहीं बताता।
پھر اس نے کیا کہا؟ اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جمع کے بولتا ہے، غلط بھی بولتا ہے تو جمع کے بولتا ہے، کہا اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب التاریخ فی الکامل، کیا کہا؟ التاریخ فی الکامل، وہ نام کیا ہے؟ الکامل فی التاریخ، اور اس کو الٹ دیا، الکامل فی التاریخ، التاریخ فی الکامل، اتنا بڑا حاجی، اور کہا کہ اس میں تو 2 لائن میں بیان کیا ہے کربلا کے واقعے کو، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کربلا کا واقعہ اگر اہم ہوتا تو اتنے بڑے مورخ درجنوں صفحات میں اس کا بیان کر دیتے، 2 لائن میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مختصر واقعہ ہے کربلا کا۔ یہ آپ لوگ جو قصے کہانی سنتے ہو یہ سب شیعوں کی کہانی، اتفاق سے سراج کی تقریر سے پہلے میں نے اوریجنل کتاب نہیں دیکھی تھی، الکامل ہے کہ نہیں؟ حوالہ دیکھا تھا، شہادت کے واقعات میں حوالہ دیکھا تھا اس کتاب کا، لیکن اوریجنل کتاب جو ہے الکامل فی التاریخ وہ نہیں دیکھی تھی میں نے۔ لیکن میرے ضمیر نے اس بات کی گواہی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامی تاریخ کے اس اہم ترین واقعے کو اتنا بڑا مورخ 2 لائن میں بیان کر کے گزر جائے۔ میں نے جب کمپیوٹر پہ وہ کتاب نکالی تو معلوم ہوا کہ بڑے سائز کے 20 سے زائد صفحات پر کربلا کے واقعات کا تذکرہ کیا ہوا، بھرے مجمع میں نیتا جی کاہے کے لیے؟ امام علی مقام کی شہادت کو گھٹا کے پیش کرنے کے لیے کہا کہ امام علی مقام کی شہادت کو گھٹا کے پیش کرنا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت نبوت کے دشمن خوارج اور وہابیوں کا طریقہ، اور اسی طریقے پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام علی مقام یہ خدا کے محبوب کے محبوب شان ہے امام علی مقام کی۔ نبی نے ایک بار اپنی گود میں لیا امام حسین کو، کہا اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ، اے میرے خدا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے خدا تو بھی ان سے محبت کر، حسین سے تو بھی محبت کر، اور یہ خدا خالی تو نہیں ان سب سے بھی تو محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، ان کی شان کو جو گھٹائے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ بہت بڑا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ذاکر نائک، پوری دنیا میں فیمس تھا، اپنے ٹی وی پیس ٹی وی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور، مانا جاتا تھا بہت بڑا اسکالر ہے اسلام کا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ بیان دیا کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں دین کی حفاظت کے لیے نہیں کرسی کی لالچ میں گئے تھے، کیا حشر ہوا ورلڈ فیمس اسکالر کا، آپ دیکھ رہے ہو پورے ہندوستان میں کہیں پناہ تڑی پار ہے پورے ملک سے، کہیں جا کے بیچارہ ریفیوجی کی طرح آئے گا تو ترنت پکڑا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، جب تک اس نے امام حسین کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی چمک رہا، اور جیسی ہی گستاخی کی گمنام ہو گیا مجرم۔ میں سمجھتا ہوں یہ نیتا جی پتہ نہیں آدھا درجن بار توبہ کر، آدھا
لیکن بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا کہ نہیں، ابھی بھی توبہ برقرار ہے۔ حضور نصیر ملت قبلہ کو فیصل مان کر اپنے سارے نزاعی معاملات کا تصفیہ کر آیا کہ نہیں آیا؟ کتنی بار توبہ کر، ہر جگہ توبہ کر، کہیں کو بھول کائے نہیں۔ ارے امام حسین کی شان کا گستاخ ہے، خدا کے محبوب کی شان کا گستاخ ہے، اسلامی تاریخ کی اس عظیم الشان شہادت کو ہلکے میں لے رہا ہے اور گھٹانے کا اسفل پریاس کر رہا ہے۔ اللہ نے رسوا کر یہ دونوں توبہ کرتا ہے، بیچارہ ٹاٹا سے لا کے کرتا، مولوی مفتی بلا کے، بنارس سے مولوی مفتی بلا کے کرتا، مانا نہیں جا رہا، مرکز ریجیکٹ کرتے رہا، نہیں مانی جائے گی۔ تو بیچارہ تیسری بار تو مرید ہوا اسجد میاں سے، ہے کہ نہیں؟ وہاں سے جو ہدایت ملی اس پر بھی مولویوں نے عمل نہیں کرنے دیا، پھر وہاں سے فتویٰ آ گیا کہ توبہ برقرار ہے، پھر توبہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے مولوی اسی مفتی کو گالی دینے لگے، جہاں سے مرید ہو کے آئے، مرکز کے مفتی، اس کمینے کے مولویوں نے گالی دینا شروع کیا۔ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر کہاں چلا گیا؟ شہزاد حضور صدر الشریعہ محدث کبیر قبلہ کے اور سوال کیا بنایا کہ یہ سب سے ملتے جلتے ہیں، بھائی نیتا ہیں، MLA کا الیکشن لڑ چکے ہیں، سب سے ملتے، کس بنیاد پر ان کو وہابی کہتے ہیں؟ 3 طلاق کو ایک تم کہو، امام حسین کی شہادت کو کھٹا کے تم پیش کرو، کافروں اور مشرکوں کی شان میں اتری ہوئی آیت کو، نعت کو شعرا پہ تم فٹ کرو، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں غلطیوں کی نشاندہی تم کرو، مدارات پہ جانے کو شرک تم کہو، اور کہو کہ میل جول کی بنیاد پر اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ کتنا بے بنیاد سوال ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے بنیاد سوال کر کے محدث کبیر سے اور اس کا جواب دکھا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن انتظار کیجیے، اس کے سارے حقائق سے میں نے دارالفتہ کے مفتیوں کو انفارم کر دیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ حشر دیکھیں گے کہ اس سوال کا کیا حشر ہوتا ہے اور اس جواب کا کیا حشر ہوتا ہے، اور اس جواب کی بنیاد پر جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ان کا کیا حشر۔ آپ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہوں گا، توبہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھا دیا کہ توبہ گناہ سے ہوتی اور آدمی گناہ کر بھی سکتا ہے، عین ممکن ہے آدمی گناہ کرے، نہ کرنا حیرت کی بات ہے کہ آدمی ہوتے ہوئے گناہ کہے نہیں کر رہا، انسان ہے تو کہے نہیں گناہ کرتا، انسان سے گناہ ہو جانا حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پہ اگر گرفت ہو جائے تو اس پر آ جانا یہ انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ انسان سے گناہ ہوتا لیکن گناہ پہ وہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو اگر کوئی ایسا گناہ ہوا، غور سے سنیے گا، آخری بات جو لوگوں پر ظاہر نہ ہو، تنہائی میں ہم نے گناہ کیا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں شرمندہ ہو جاؤ، ندامت کا چہرہ پیش کر دو اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ میں نے کیا کر دیا، گناہ کر دیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے، اللہ قبول کر لے گا۔
لیکن اگر گناہ تم نے خفیہ نہیں کیا ہے، علانیہ کیا ہے، تو پھر حدیث کا آدیش ہے توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ. چھپے گناہ کی توبہ چھپی ہوتی ہے اور کھلے گناہ کی توبہ کھلے عام. کھلے عام گناہ کی توبہ کھلے عام کاہے ہوتی؟ معاف تو دونوں صورت میں اللہ ہی کو کرنا، چاہے چھپا گناہ ہو یا کھلا گناہ. گناہوں کی معافی تو اللہ سے ملے گی نا، لیکن چھپے گناہ کی توبہ چھپے طور پر کر لو، لیکن کھلے گناہ کی توبہ کھلے طور پر کرنا. کیوں کھلے طور پر کرنا ہے؟ کیونکہ جب تم نے گناہ کھلے طور پر کر لیا تو ظاہر ہے تمہاری طرف سے اللہ کے بندوں کے دل کشیدہ ہو. تو کھلے گناہ سے توبہ میں حکمت یہ ہے کہ جن کے دل تمہاری طرف سے کشیدہ ہو گئے ہیں ان کے سامنے توبہ کر لو، کشیدگی ختم ہو جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے اللہ بھی معاف کر دے گا. علانیہ توبہ اسی لیے نہ ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں کشیدگی ہے وہ کشیدگی ختم ہو جائے. اور اسی لیے نیتا جی جب بریلی شریف گئے اور شہزادے تاج الشریعہ حضور اسجد میاں کی یہاں توبہ کیا تو توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توبہ ہوئی نا بھائی، کاہے ہوئی توبہ تو صرف. لیکن چونکہ یہ گناہ علانیہ تھا اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہونا ہے، اور علانیہ اس لیے ہونا ہے کہ جن کے دلوں میں کشیدگی ہے تمہارے طرف سے وہ ختم ہو. تو کیا حکم دیا حضور اسجد میاں صاحب قبلہ نے کہ جہاں کا واقعہ ہے، جہاں کا معاملہ ہے، وہاں جا کے توبہ کرو، لاکہ لوگوں کے دلوں سے وسواس. پھر اخیر میں ایک جملہ لکھا واضح ہو کہ توبہ اکابر علماء نواح مع عالم علماء فریق ثانی کی موجودگی. یہ تھا نا. کیوں ایسی قید لگائی گئی؟ اس لیے قید لگائی گئی کہ جس عالم دین نے تم پر بدعقیدگی اور بد مذہبی کی تہمت لگائی ہے، تمہاری بدعقیدگی اور بد مذہبی کی گرفت کی ہے، اس کے سامنے توبہ کرو گے اور وہ صفائی کر دے گا تمہاری لوگوں کے بیچ سے، تو لوگوں کا دل صاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی بد مذہبی کی گرفت میں نے کی شروع سے لے کر آج تک. آج جو مولوی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں ان سے پوچھو کہ سراج احمد کی کس بدعقیدگی کو کب انہوں نے ظاہر کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی تحریر سراج کے خلاف ہے؟ تمہاری کوئی تقریر سراج کے خلاف؟ تم تو توبہ سے پہلے بھی کتوں کی طرح اس کے آگے پیچھے تم ہلا رہے تھے، آج بھی ہلا رہے ہو، آج بھی ہلا رہے ہو. تمہاری موجودگی میں توبہ کا اعتبار کیا ہے؟ تمہاری موجودگی میں توبہ کا اعتبار کیا ہے؟ مذہبی کی گرفت میں نے کی اور توبہ کرانے کے لیے وہ مولوی آ گئے جن کا جنم نہیں ہوا تھا جب ہم نے مذہبی کی گرفت کی تھی. جنم نہیں ہوا تھا. توبہ کرانے کے لیے یہ لوگ اگر سراج کی صفائی سماج کے سامنے کر دیں گے مان لے گا سماج؟ ہرگز نہیں مانے گا، ہرگز نہیں مانے گا. گناہ پر اگر سچے دل سے آدمی شرمندہ ہوتا تو جس نے اس کے گناہ کی پکڑ کی تھی اس کا احسان مانتا، لیکن وہ اتنا بڑا نمک حرام ہے کہ میں نے اس کی بد مذہبی کی گرفت کی تو اس نے میرے ورد ایس پی کے ہاں کیس درج کر. تو
शर्मिंदा है अपने गुनाह पे, ये अकड़ा हुआ, शर्मिंदा है गुनाह पे। अलानिया तौबा की बात करते हो तुम, अरे खुफिया तौबा जो बंदे और खुदा के बीच होती है, अगर अपने गुनाह पे आदमी शर्मिंदा ना हो, वो तौबा भी नहीं होती, वो तौबा भी नहीं। अलानिया तौबा तो बात की चीज है। जो आदमी बदमजहबी, उसकी बदमजहबी की गिरफ्त करने वाले पर केस ठोक के रखा हो और तारीख रख के उसको फोन करके अपने मदरसे में आने की दावत दे, हो जाएगा उसमें? हम क्यों जाएंगे किसी बदमजहब के अदारे में? हम क्यों जाएंगे किसी बदमजहब की दावत पर? हम तो तब जाएंगे जब वहां के दोनों फरीक, जिनके बीच एक जमाने से झगड़ा चल रहा है, जमात दो रही हो रही है, जुमा की नमाज दो हो रही है, दोनों फरीक के सामने तौबा हो और तौबा करे, उसकी सफाई हो जाए, आपस में मेल मिलाप, तब न जाएंगे।